آج महंगाई کی وجہ سے لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ مہمان تو جان ہی نہیں چھڑتے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ذہن سوچ یہ تھی کہ کہا کرتے تھے کہ مہمان تو رب کی رحمت ہے، برکت لے کر آتے ہیں، رحمت کے ساتھ آتے ہیں، اپنا نصیب لے کر آتے ہیں اور جاتے وقت گناہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو مہمان ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے بیٹھ جائے اور جانے کا نام ہی نہ لے۔ مہمان تو واقعی رب کی رحمت ہوتی ہے، اس نے اپنا نصیب لے کر آنا ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم مولانا ندیم شہباز صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل تو یہ رواج بن چکا ہے، مہمان آتا ہے اسے گھر میں نہیں لے کے جاتے، بارے بار یہ بوتل پہ آ کے ٹرکا دینا۔ مہمان رب کی رحمت ہے، اسے گھر میں لے جایا کرو، کھانا کھلایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکت ڈال دے گا۔ اور پیسوں کا ڈر نہ کیا کرو، یہ تو مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے، وہ اپنا نصیب کھاتا ہے، وہ آپ کا تو کچھ نہیں کھاتا۔ آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے، اس کی ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ صرف اخلاقی فریضہ نہیں ہے کہ کوئی آئے تو ہم نے اسے پانی پوچھ لینا، کھانا پوچھ لینا، یہ ایمان کی بھی علامت ہے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس سے ڈرا نہ کریں، انشاءاللہ اللہ برکتیں نازل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ مہمان کی ایک دن اور رات خاص ضیافت کرو، جیسے کسی کو تحفہ تحائف نہیں دیتے ویسے ایک دن اور رات خاص مہمان نوازی، اور باقی 3 دن عام ہے۔ مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، حدیث میں آیا اگر اس سے زائد کوئی رہے تو پھر اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہی ہو، تو آپ نے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ جن کے پاس گیا ہے کہیں ان کی زبان سے یہ الفاظ نہ نکلیں کہ یہ تو جان ہی نہیں چھڑتا، اس بات کا بھی خیال کرنا ہے۔ مہمان کی عزت اکرام کرنا لازمی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔